السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، اس مجمع میں علماء، مفتیان، مشائخ تشریف فرما ہے۔ مجھے چند گزارشات کی حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین، وہ دل برباد دل ہے جس دل میں اللہ تعالی کی عظمت اور محبت نہ ہو۔ وہ دل ویران ہے، اجاڑ ہے، درندوں کا گھر ہے، اس میں بیڑیاں رہتے ہیں۔ جس دل کے اندر اللہ تعالی کی یاد نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی عظمت اور محبت اور اپنی یاد سے آباد فرمائے۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رب العالمین نے کوئی اختیار دیا ہو۔ انسان کو کسب کا اختیار ملا ہے، اسباب دیے ہیں اور اسباب میں اس کو اختیار دیا ہے کہ تم ان اسباب کو ٹھیک طرح حاصل کرتے ہو، ٹھیک طرح استعمال کرتے ہو۔ کیسے استعمال کرتے ہو؟ ان اسباب کے استعمال اور ان کے حصول میں اور اس کے خرچ میں اس کا امتحان ہے کہ یہ انسان اپنے رب کا حکم مان کر ان اسباب کو استعمال کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان اسباب کو استعمال کرتا ہے۔
اما کافرا و اما شکورا، چاہے وہ منکر بنے ناشکرا بنے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ قدردان بنے شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں کی صف میں بنا دے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھروسہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا یہ ایمان ہو، جس کا یہ یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی حکومت ہے، کوئی مخلوق اس کے دسترس سے، اس کی قدرت سے، اس کے قبضے سے، اس کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے، سارے اس کی مٹھی میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور پوری دنیا ایک بات کو چاہے لیکن رب نہ چاہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خوف اور امید کا مرکز ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور اسی کی حکم میں فائدہ ہے اور اس کے خلاف میں سراسر نقصان ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، خواہ اس کی ثمرہ ہمیں جلد ملے یا بدیر ملے۔ جب آدمی اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں یقیناً پورا کا پورا محض ایک اللہ رب العالمین کا محتاج ہوں، تو پوری طرح اللہ تعالی کا حوالے ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ میں پورا کا پورا اپنے رب کا محتاج ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو پورا پورا اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے، تو اس کا دل تندرست ہو جاتا ہے، اس کی دل کے اندر مہربانی آ جاتی ہے، مخلوق پر مہربان ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھو، آپ میں اس میں دو قسم کی احکام ملے گی۔ ایک احکام وہ ہے جس سے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور ایک احکام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مہربانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی، گویا آدمی جب پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت کا قائل ہے اور اس کے سامنے گر جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے، ذکر کرتا ہے، اس سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت بڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا مانگتا ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما، عنایت نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں نکلتی ہے، دین کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، قرآن کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ اس طرح دعا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا،
یہ ساری چیزیں اعمال ایسے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری، اور جس طرح روزہ ہے، حج ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس میں اللہ تعالیٰ سے آدمی براہ راست پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا۔ تو یہ ساری جو عبادات ہے، اس سے ان کی یہ ایسے اسباب ہیں قریبی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو دل میں، اللہ تعالیٰ کی بندے کے دل میں اپنی عظمت ڈال دیتا ہے، اپنی محبت ڈال دیتا ہے، اور ترقی ہوتی ہے اس میں۔ دوسری قسم کے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی ہے، زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھو یہ دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، پھر رحمان و رحیم ہے، دونوں ایک ہی مادے کے ہیں، رحم کے ہیں۔ رحمان بھی رحم کے مادے سے ہے، رحیم بھی رحم کے مادے سے ہے، دونوں ایک ہی مادے سے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہ وہ یہ جو موبائل ہے اس کو تھوڑا سا یہ موبائل تھوڑا بند کریں، اس میں وہ جب ہارن آتے ہیں اس پر تو یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اسماء مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ منتخب فرمایا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا بھی کہہ سکتے بسم اللہ السمیع العلیم، بسم اللہ القہار الجبار، بسم اللہ العزیز الحمید، بسم اللہ القدوس السلام، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک ہی مارے سے منتخب کیے، اور ہمارے دلوں پہلے سے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن مجید دو قسم کے اعمال پر کیا ہے، جو باتیں بتاتے ہیں دو قسم کی باتیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، اور تم کو بھی مہربان ہونا چاہیے، تم اللہ کے بندے ہو، مہربان ہونا چاہیے تم کو۔ آپ قرآن مجید میں پورا دیکھو، یہ دو چیزیں آپ کو آئیں گی، کبھی نماز کا حکم ہوگا، کبھی زکوٰۃ کا ہوگا، کبھی نماز کا حکم ہوگا، کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کا حکم ہوگا۔ جتنے اعمال ہیں ساری مہربانی کی ہے، اور آج میں مہربانی پر بات کروں گا۔ جس شخص کے دل کے اندر مخلوق الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حقوق کو نہیں پورا کر سکتا، اور وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر بڑے بڑے اعمال کریں اور بڑے بڑے کام کریں، لیکن اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، رحم ہے، اور آدمی کے اندر پہلے رحم آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کا تعلق ہو جاتا ہے تو پہلی چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی ہوتی ہے۔ جب مہربانی ہی نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ اس کا لائن اپنے رب سے کٹا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے کسی صاف چشمے سے پائپ لگایا ہے، پائپ لایا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کا پانی گر رہا ہے، ٹنکی میں گر رہا ہے، اور اس پانی سے جب
لیکن جب وہ پانی کو دیکھتا ہے تو پانی میں بدبو ہوتا ہے، گٹر کے پانی ہوتا ہے، تو آپ یہی یقین کریں گے کہ یہی کہیں سے گٹر کٹ گیا ہے اور اس گٹر میں کہ ہمارے پیپ کے ساتھ گٹر کا پانی مل چکا ہے، اسی لیے ہمارے گھر کے اندر بدبو آتی ہے۔ تو جس شخص کے اندر ظلم ہے، سنگ دل ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو شیطان کی گٹر سے پانی ملتا ہے۔ شیطان کا گٹر جو ہے یہ دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، ادھر سے اس کا لین مل چکا ہے، اسی لیے اس کا دل برباد ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنی اندر دیکھیں کہ اگر تمہارا نماز نہیں ہے تو تمہاری مہربانی یہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ اگر تمہاری مہربانی نماز ہے، مہربانی نہیں ہے، تو تمہاری نماز نمائش ہے۔ اس کی تفصیل اللہ تعالی نے سورۃ الماعون میں بیان فرمائی ہے، کہا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس شخص کا اپنے رب پر اعتماد ہو وہ کبھی خائب خاسر نہیں ہوگا، اس طرح یاد رکھیں جس کے دل میں مخلوق کے لیے مہربانی ہوگی وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیرا رب تجھ پر مہربان ہو جائے تو آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی کریں۔ مہربانی کرو گے تم پر مہربانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تمہارا کیا رحم ہوگا؟ تم تو وہی چیز دو گے جو تم کو خدا نے دیا ہے۔ ایک بادشاہ کسی کو کہتا ہے کہ تجھ کو میں 40 روپے دوں گا، اس میں سے کچھ اپنے فقیر بھائیوں کو دے دو، میں اس کا پھر مزید بدلہ دوں گا۔ تو تمہارا دینا زیادہ ہوگا یا بادشاہ کا دینا زیادہ ہوگا؟ بادشاہ کا دینا زیادہ ہوگا۔ پہلی بادشاہ نے دیا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ بھی ہمیں رب نے دیا ہے، اپنے پروردگار نے دیا ہے، اللہ تعالی نے دیا ہے۔ آگے تم دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ دے گا، کئی گنا زیادہ دے گا آپ کو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار گھر کے اندر تشریف فرماتے، روزہ دار تھے، کوئی شخص آیا فقیر کہ میں بڑا فقیر ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو اس نے اپنے خادمہ یا لونڈی کو کہا کہ وہ جو میرے پاس انڈے ہیں اس کو وہ دے دے اس کو۔ مغرب کے وقت ایک آدمی دروازہ کٹکھٹایا کہ فلان شخص نے آپ کے لیے انڈے بھیجے۔ جب اس نے گن لیے تو وہ 90 تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لونڈی سے فرمایا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو 9 انڈے دیے تھے، ایک انڈا آپ کے لیے بچایا تھا، آپ روزہ دار تھے، میرا خیال تھا کہ آپ اسے افطار کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ تو نے میرے 10 انڈوں کا نقصان کیا۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو تو اس کا اثر یہاں بھی ظاہر ہوگا کہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ حاسد کی بڑی مذمت آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوا قرآن مجید میں حاسد کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور شیطان دنیا کا پہلا حاسد ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے پہلے بیٹے قابیل نے حسد کیا، تو یہ حسد شیطان کا
صفت ہے. یہ حسد ہے کیا چیز؟ بدخواہی. بدخواہی جو کرے گا اس کے اندر دل کے اندر رحم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے مت دو لیکن اس سے چھین لو, مجھے ملے نہ ملے. یہ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ اس کی کیوں اس کو مال بڑھ رہا ہے, اس کا علم بڑھ رہا ہے, اس کی عزت بڑھ رہی ہے, کیوں؟ یا اللہ اس سے لے لو. یہ حسد ہے. کڑتا ہے, جلتا ہے اندر سے, اوروں سے جلتا ہے. یہ بدخواہی ہے. اس بدخواہی پر اللہ تعالی جل جلالہ نے شیطان کو راندِ درگاہ کیا, اپنی رحمت سے محروم فرمایا. مہربانی نہیں ہے, اور اس کے مقابل میں جو مہربانی ہوگی وہاں اللہ اس کی فوائد آپ دیکھو. میں آپ کی اس لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں لوگوں پر رحم کرنا ہے, مخلوق پر رحم کرنا ہے. اب اس کے تحت سارے لوگ آ گئے, فوجی آ گئے, جرنیل آ گئے, کرنیل آ گئے, حکومت والے آئے, عدل والے, کچہروں والے آ گئے, پولیس والے آ گئے, عوام آ گئے, سارے لوگ آ گئے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں لوگوں پر رحم کریں. قاضی ٹھیک فیصلہ دے, ٹھیک فیصلہ دے گا تو مظلوم کو حق ملے گا, تم نے مہربانی کی. لڑائی نہیں ہوں گے, جھگڑے نہیں ہوں گے, قتل و غارت نہیں ہوگی. جب حق و انصاف کی فیصلے ہوگی پھر یہ فساد نہیں ہوگا. پولیس والا کہے کہ میں ڈاکو سے کیوں پیسہ لے لوں, ڈاکو سے کیوں تعلق جوڑ لوں, میرے تو اس مخلوق پر جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس پر نگران مقرر کیا ہے, اس کی ذمہ داری ہے میری, اس پر مہربان ہو, ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنا کام انجام دے تو فتنے ہوں گے. یہی حال فوج کا ہے, یہی حال ہمارے اوپر حکمرانوں کا ہے, یہی حال عوام کا ہے. ایک بار ایک کتاب ہے, اس کا نام حیوات الحیوان ہے. حیات الحیوانوں کی, اس کی متعلق زندگی کے بارے میں بڑی اس میں عجیب باتیں ہیں. اس میں ایک بنی جار کی قبیلے کا ایک قصہ لکھا ہے. اپنے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ اس میں وہاں ایک آدمی تھا, ایک عورت تھی, وہ اپنی جنگل میں رہتی تھی اور ساتھ اپنی خاوند کے پاس روٹی لے جاتی تھی. وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں, یہ بار بار آپ کو نظر آئے گا کہ گھر میں بیوی ہوتی ہے, وہ کھانا تیار کر کے وہاں جو کھیتی میں اس کا شوہر کام کرتے ہیں اس کے پیچھے لے جاتی ہے. اور جنگل میں تو یہ بات عام ہوتی ہے, جنگل میں جو کھیتی بنی ہوئی ہوتی ہے, تو وہاں اس کا گھر تھا اکیلا. اس نے کھانا پکایا, 2 روٹیاں پکائی. اس اثنا میں ایک آدمی نے دروازہ کٹکھٹایا اور کہا کہ بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے, مجھے کچھ دیجیے. تو اس نے اپنے حصے کا روٹی اس کو دے دیا کہ آج میں نہ کہوں کیا ہو گئی, شوہر کو کہہ دوں گی کہ میں نے تو کھانا گھر میں کھایا, مجھے بھوک لگ گئی تھی, بس اس سے ایسا جان چھوٹ جائے گی, وہ بھی سیر ہو جائے گا اور میں بھی اس کا مجھے ثواب مل جائے گا. فقیر آیا ہے. اس نے ایک روٹی اس کو دے دی. خاوند پر بھی مہربان ہے کہ وہ زیادہ کھائے, اور فقیر پر بھی مہربانی کی. اب یہ اٹھنے والی تھی کہ بھیڑیا آ گیا, اس کے بچہ وہاں کھیل رہا تھا. اس نے بھیڑیا نے اس بچے کو اٹھا لیا, اس کے پیچھے بھاگی. بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے, لیکن وہ اس سے دور نکل گئی اور راستے میں اس کی منہ کھول دیا اس طرح, کسی نے منہ کھولا اور بچی کو نکال دیا. اور اوپر سے آواز آئی
کہ یہ بچہ اس لقمے کے بدلے ہے جو لقمہ تو نے اب فقیر کو دیا. صدقہ کرو، آپ پر مہربان ہو جائے گا رب. ہمارا حال خیال ہوتا ہے کہ جب صدقے کی بات ہوتی ہے فقیر کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کام بن رہا ہے. ایسا نہ کرو. فقیر اگر چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں صدقہ دے. جو آدمی چاہتا ہے کہ میں عزت کی زندگی گزاروں وہ دینے والا بنے، لینے والا نہیں. لینے والے تو بہت ہے، دینے والا بنے. پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور جو شخص مہربانی کرے گا یاد رکھو وہ کبھی نہیں گرے گا. اس کے پاس گرنے کا نام ہی نہیں ہے کہ وہ گر جائے. اگر خدا نہ خواستہ کسی امتحان کے تحت وہ گر گیا تو وہ ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر اٹھائے گا. مجھے ایک واقعہ ایک حدیث یاد آئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خدمت اور رحم پر ملتا ہے. ایمان کی بات، ایمان ہو لیکن ملتا ہے کس سے؟ خدمت سے اور رحم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو عظیم رب ہے، تو ہمیں شفا دیتا ہے، ہم تجھ سے شفا مانگتے تھے، آپ کیسے، آپ کو محتاج نہیں ہے کسی کا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، وہ جو شخص تمہارے محلے میں بیمار تھا، تیری بھی عیادت اس کی ضرورت تھی، تمہاری تعاون کی، اگر تو اس کی عیادت کرتی، اس کے ساتھ تعاون کرتی تو مجھے وہاں پاتے، میں تجھے وہاں ملتا. اس طرح بھوکے کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں. پھر وہی بات، پھر وہی سوال جواب. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اگر تم نے اس بھوکے کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے. اس طرح پیاسی کے بارے میں کہے گا، ضرورت مندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا. تو یہ ساری مہربانی ہے، سارے کی ساری مہربانی ہے. اس مہربانی سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملتا ہے. مہربانی سے اللہ تعالیٰ ملتا ہے، رحم سے ملتا ہے. مجھے ایک حدیث اور یاد آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی. بڑا ہیبتناک دن ہے. یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ بنیہ. بھاگے گا آدمی، کوئی مجھ پر دعویٰ نہ کرے، کوئی مجھ سے کچھ مانگے نہیں، ایک سے بھاگیں گے، مجھ سے حقوق کا مطالبہ نہ کریں. اب حقوق کی ادائیگی مہربانی ہے، مہربانی. اب دین کو دیکھو پورا کا پورا، اس کا ایک حصہ مہربانی ہے اور ایک حصہ عظمت الہی. حقوق کی ادائیگی، تبلیغ، جہاد، ساروں کے اندر جڑوں میں رحم ہے، مہربانی ہے. تو اس آدمی کے ساتھ ایک نیکی کم ہو جائے گی. وہ مختلف لوگوں کے دوستوں کے پاس جائے گا، ایک دوست کے پاس جائے گا کہ میں تو جہنم میں گر رہا ہوں، ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی سے میں جنت جا سکتا ہوں. وہ کہے گا کہ یار آپ کی ایک نیکی کم ہے، اگر ہمارے دو کم ہو جائیں. آج دن نیکی دینے کا نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ آدمی اپنے والدین کے پاس آ جائے گا اور اس کے ساتھ ان کی بڑی محنت کرے گا
اور والد سے کہے گا کہ تم مجھ بڑا بڑا مہربان تھا، اور اس کی جو مہربانی تھی وہ یاد دلائے گا. آج میں آپ کی ایک نیکی کا محتاج ہوں کہ مجھے ایک نیکی مل جائے. اس نے کہا کہ واقعی بیٹی میں آپ مجھے بڑی پیارے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم جائیں، لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ میں خود بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں کم ہو جائیں، پھر میں کیا کروں گا. والدہ کے پاس جائے گا، والدہ بھی یہی جواب دے گا. یہ آدمی مغموم ہوگا، آئے گا واپس کہ اب مجھے بس جہنم میں جانا ہے. راستے میں اس کو ایک آدمی مل جائے گا، ان سے کہے گا کہ تم کیوں مغموم ہو، کیوں غمزدہ ہو، اب کو کیا تکلیف ہے. ایسے دن میں کوئی کس کا پوچھ سکتا ہے؟ جو پوچھے گا وہ کون ہوگا؟ مہربان ہی ہوگا. جو پوچھے گا وہ مہربان ہوگا. تو وہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میری ایک نیکی کم ہے. وہ اس کو کہے گا کہ یار تیری ایک نیکی کم ہے، آپ جہنم جا رہے ہیں، میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ایک نیکی ہے، چلو یہ آپ نیکی تو لے لو اور تو جنت جاؤ، بس مجھے تو ویسے بھی جہنم میں گرنا ہے. یہ آدمی سکھا ہے کہ سکھا نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا چیز ہے، کون سی خوبی ہے؟ مہربانی ہے اس کے اندر. تم مہربانی کرو، تم پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ دونوں پر مہربانی کرے گا، دونوں کو جنت لے جائے گا. ایک کو نیکی مل گئی، دوسری کو اس مہربانی، اس کے اندر مہربانی تھی. یہ ایسی صفت ہے کہ ایمان کے بعد اگر تمہاری سینے میں مخلوق کے لیے رحم ہوگی تو آپ کو جنت میں کھینچ لے گئے. اگر آپ کے ساتھ مہربانی نہیں ہے تو یاد رکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری سنگدلی تم پر غالب آ جائے اور تم کو جہنم میں پھینک دے. مجھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے. نیکیوں میں لگے رہو، اللہ کی یاد میں لگے رہو، دلوں سے حسد بغض کو نکالو. یہ آپ کو موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، جیسا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب اس کے پاس کون سی نیکی تھی؟ اگر آپ سوچیں، وہ جو حشر جو جس نے نیکی دی اس کے ساتھ یہ رحم والی نیکی تھی، مہربانی تھی اس کے اندر. یہ مہربانی کی وجہ سے اس نے ایک نیکی دے دی، جو نیکی اس کی تھی وہ اس کو دے دی. چلو یہ جنت ہو جائے، جنت چلا جائے. ورنہ شیطان کا کام تو یہ ہے کہ میں تو جہنم میں جاتا ہوں، تو چلو ایک دوست اور بھی بن جائے گا ہمارے ساتھ، یہ بھی چلا جائے. عرب کہتے ہیں کہ زعامت البلاء فقط خفت، جب کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہو تو آسان ہو جاتی ہے. لیکن نہیں، جو آدمی خرخواہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یہ بچ جائے، میں تکلیف میں ہوں، میں تو ویسے بھی تکلیف میں ہوں، یہ تو بچ جائے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کے پاس آئے اور وہ اس کا قریب موت تھا. حضرت نے وہاں سورۃ یاسین شروع کر دی. سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا تو اس کی مرید نے کہا کہ حضرت آپ تو یہ سورۃ یاسین نہ پڑھے، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے. حضرت کو نے سوچا کہ بیمار کو کبھی کبھی ایسے حالات پہ آتے ہیں کہ وہ بیچارے کو کبھی دماغ میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس چپ ہو گیا. جب وہ سمجھ گیا کہ اس کو بالکل آخری حالت ہے تو حضرت نے کلمہ شروع کیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو اس نے چلتے چلتے دنیا سے یہ کہا مرید نے کہ حضرت میں اس کلمہ سے بیزار ہوں. اللہ حفاظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے. کفر پر مر گیا، دنیا سے چلا گیا. چالیس دن تک فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے بات نہیں کی. مغموم تھا، غمزدہ تھا، اتنا نیک نمازی اور مجھے اتنا محبوب، پھر بھی اس کا یہ حال ہے. یاد رکھیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں
تم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. اس کے ساتھ لگ جاؤ. جو آدمی میں نے اول بیان میں کہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں لگ جاتا ہے اس کے اندر مہربانی آئے گی. دل جڑ گیا, دل ایسے جڑ گیا جو مہربان ہے. جب تمہارا اتار ٹرانسفارمر سے ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بجلی آ رہی نہیں آ رہی, جب کٹ جائے پھر آئے گا. وہاں جو کچھ ہوگی وہاں تم کو اس کا فیض ملے گا. اس یہاں فیض بجلی آئے گی. جب آپ کا دل اپنے رب سے حقیقی معنوں میں جڑا ہوا ہو, آپ کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت ہو, تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی تجلی آپ پر ہوگی, تم مہربان بن جاؤ گے. تو انہوں نے جب وہ کوئی 40 دن تک بات نہیں کس سے, جب رات ہوا ایک 40ویں دن یا بعد میں خواب دیکھا کہ میرے اس مرید کو فرشتے زنجیریں ڈال کر زمین پر گھسیٹتے تھے. جس سے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے حفاظ فرمائے, جب گدھا گھر میں مر جاتا ہے تو اس کی ٹانگوں میں کیا رسی ڈالی جاتی ہے, پھر اس کو گھسیٹا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے. اس کو گھسیٹا جا رہا تھا. راستے میں جب حضرت نے دیکھا کہ وہ یہ تو میرا مرید ہے, بھاگا. کہا کہ آپ کو کیا ہوا, آپ تو میرے مرید میں سب سے اچھے تھے, اچھے آدمی تھے, آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ حسد کرتا تھا, اور میں ایمان سے محروم ہوا. کس چیز سے محروم کیا؟ کس چیز میں محروم کیا؟ پہلی بات کی طرف چلے جاؤ, بدخواہی ہے. کس سے؟ اس کے دل کے اندر حسد تنگ دل ہوتا ہے, وہ کسی کی خیرخواہی نہیں چاہتا, بدخواہ ہوتا ہے. شیطان بدخواہ ہے, خیرخواہ نہیں ہے. بھائی واقعی موبائل بند کر دی کیا؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے سینوں کو ٹٹولیں. آپ ذاکر ذکر کرتے ہیں, الحمدللہ ذاکرین بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. کہ کیا ہمارے میں حسد تو نہیں ہے؟ کہ حسد کے جو تقاضے ہے اس پر میں عمل تو نہیں کرا. اگر آپ کے اندر کسی رشک آتا ہے یا حسد ہے لیکن آپ اس کے خلاف چلتے ہیں تو پھر مبارک ہے, کیونکہ انسان کے اندر چیز تو ہے یہ, لیکن آپ اس کے خلاف چلتے ہیں. خلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس ساتھ حسد ہے کہ اللہ اس کی وہ کیوں آگے اس کی کوٹیاں بن رہی ہیں یا عزت پا رہا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اور عزت دے دے, اور عزت دے دے. نفس کہے گا کہ میں تو اسے تنگ آ چکا ہوں, تم کہو کہ صبر کرو, تم کو میں تھوڑا سا پتہ چلا دوں, اس کو ہدایہ بھیجو, اس کے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. نفس کہے گا کہ اوہو تم نے تو میں تو چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے, اس کی مال چل جائے, تو اس کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. آپ نفس کو کہیں یہی تیرا علاج ہے. تو خود بخود انشاءاللہ تمہارا دل ایک دن خیرخواہ بن جائے گا. اگر آپ خیرخواہ بن گیا تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہو, لوگوں پر مہربانی کرتا ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہو, وہ بھی کبھی ذلیل ہوا ہے؟ دیکھو معاشرے میں دیکھو, شیطان ذلیل نہیں ہوگا. ذلیل وہی ہوتا ہے جو ذلت کی راستے کو اختیار کرتا ہے, وہ ہے بدخواہی کا راستہ, لوگوں کی بدخواہ ہونا. اللہ تعالی ہم سب کو خیرخواہ بنا دے. مجھے ایک آدمی آیا اور عرض فرمایا کہ قریبی رشتہ دار تھا
کہ مجھ پر اتنا قرض چڑھ چکا ہے اور تجارت کر رہا تھا، اب میں اس کا کیا علاج ہے؟ تو میں نے اس کو عرض کیا کہ دیکھیں، آپ تو پہلے اپنے کام کو دیکھیں کہ کام میں کوئی حرام تو نہیں ہے۔ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک قسم وہ ہوتے ہیں جو خبیث لوگ ہیں اور اس کو جہنم میں جانا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پاک لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت لے جانا ہے۔ دو قسم کے ہو گئے۔ خبیث لوگ اگر خبیث کام کریں تو اس کو دنیا میں مہلت ملتی ہے، اس کو ایک دم نہیں پکڑا جاتا، خبیث ہے اور اس کے لیے بنایا گیا ہے، جس طرح میں کبھی مثال دیتا ہوں، گندگی کی مکھی۔ گندگی کی مکھی اگر گندگی پر بیٹھے گی تو وہ پھلے گی، پھولے گی اور وہ اس کی ترقی ہوگی، کیونکہ اس کی خوراک یہی ہے۔ اور اگر یہ شہد کی مکھی سوچیں کہ دیکھو اسے گندگی پر بیٹھ گئی اور کتنی مٹھی ہو گئی، میں بھی بیٹھ جاؤں تو وہ ہلاک ہو جائے گی، کیونکہ وہ شہد وہ پھولوں کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ گندگی کے لیے۔ اسی لیے پاک لوگ، اچھے لوگ جس کے پاس اس کے اندر اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، لیکن وہ گندے کام کرتے ہیں، اس کا حرام کمائی، اس کا کیا وہ سود کرتا ہے، حرام کام کرتے ہیں، تو اس کو اللہ وہ ترقی نہیں کرے گا، اس کا مال تباہ ہو جائے گا، اس کا مال ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو اپنے کاموں کو ٹٹولے کہ کیا اس میں سود میں نہیں کر رہا، ایسا تجارت نہیں کرتا جو شرعاً ناجائز ہو، اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے۔ اس کو یہ کہا کہ آپ کو جو چیز لینا چاہتے ہو، کس سے سودا لیتے ہو، وہاں کوشش کرو کہ آسان لے لو، اور یہاں لوگوں کو آسان چیز فروخت کرو، تو یہ مہربانی ہوگی۔ اور اپنے روزانہ جو تم کو کمائی ہو جائے اس میں سے کم از کم 2 روپیہ 1 روپیہ نکالا کریں کہ یہ فقیروں کے لیے ہو گیا، زکوٰۃ کے علاوہ۔ تمہارے دل کے اندر جب مہربانی ہوئی کہ میں فقیروں کو دوں گا، کسی فقیر کو میں اٹھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، تمہارے کام میں برکت نصیب فرمائے گا۔ اور یہی ہوا کہ مجھے 2-3 سال کے بعد کہا کہ سارا قرض اتر گیا، 40 لاکھ 50 لاکھ قرض تھا، سارا کا سارا اتر گیا، اور اس کو مزید بھی نفع ہوا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت ہو، ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے بال میں برکت ہو، ہماری چیزوں میں برکت ہو، تو اپنی چیزوں سے جو تم کھاتے ہو فقیر کو بھی دیا کرو، پڑوسی کو دیا کرو، سارا کچھ ہڑپ نہ کر لو، فقیروں کو دیا کرو، یتیموں کو دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا دوں گی، اس طرح کی مہربانی ہے۔ تو آج میں نے آپ کے ساتھ میں مہربانی پر بات کی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ آج سے مہربانی کے راستے کو اختیار کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اگر آپ نے مہربانی کے راستے کو اختیار کیا تو آپ ناکامی تمہارے سامنے نہیں ہوگی پھر، اور ہمیشہ لوگوں کے خیرخواہ رہے، ہر کسی کا خیرخواہ رہے، خیرخواہی سے خیرخواہ رہے، تو خیرخواہی میں تمہارا کیا ہے؟ نفع ہے۔ اور آگے انشاءاللہ آپ نے اجتماع میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، لاہور کے اجتماع میں، اب تو میں تو ویسے ہی آ گیا ہوں، وہاں آپ شاید کچھ ساتھی آئے بھی ہوں گے، کچھ یہاں نہیں آئے ہوں گے، تو ہمارا وہاں اجتماع ہوتا ہے، اس میں یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، جیسا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں۔ 19-20-21 صبح 22 کو دعا ہوگی، کربو شریف میں اجتماع ہے، اپریل، یہاں الحمدللہ ساتھی ہر جگہ ہے، وقت لگایا ہے اسے، وہ آپ کو راستہ بھی بتائے گا۔ یہاں مفتی مسعود صاحب ہے، وہاں قصور میں مولانا حشمت صاحب ہے، مولانا مختار صاحب ہے، یہاں وہ مولانا نیاز صاحب ہے، بہت کئی ہے الحمدللہ، حضرات مولانا صاحب ہے، تو آپ کو وہ بتائے گا، راستہ بھی بتائے گا۔ ہر جگہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی ساتھی ہے جو آپ کرمو آئے ہے، وقت بھی لگایا ہے، بہت ساروں لگایا ہے وقت۔ ان میں سے کس کس نے وقت لگایا ہے؟
کہ وہ کچھ نکل آئے. ہاں تو وقت لگایا ہے ساتھ میں. یہ تو یہاں بیٹھے ہیں جو وہ یہاں نہیں آئے, وہ کئی سینکڑوں حضرات ہیں, آپ اس سے پتہ پوچھیں انشاءاللہ. سیدھا بہت بالکل آسان ہے. پشاور کربو گا یا کوہاٹ کربو گا بس. تو وہاں چلہ قلعے کے لیے لوگ آتے ہیں, قلعہ گزارتے ہیں, ہمیشہ وہاں قلعہ لگاتے ہیں. اس میں عقائد کی اصلاح آسان طریقے سے, حقوق کی وہ پر ڈالنا, حقوق کی ادائیگی پر ڈالنا, حقوق کی فضائل, حقوق کی بتانا اور آداب, پوری زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر چیز میں سے وہ آپ کو وہاں کیا وہ بتاتا ہے. تو وہ ذکر اذکار ہوتے ہیں, جو جہاں کی بیعت ہو, جس سے بھی تعلق ہو, وہاں لوگ آتے ہیں, مختلف وہ خانقاہوں والے آتے ہیں, وہاں ایک ماحول ہے اس میں جڑ جاتے ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ایک چلی کے لیے ہمارے پاس آ جائیں, انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ.